حکومت نے بھی اسی چیز کو ویژن عزم استحکام کا نام دیا۔ یہ سچائی آپ کے سامنے ہے یا نہیں ہے؟ تو جب میں کہتا ہوں کہ دہشت گردی اس وجہ سے ہے کہ اس کی اولین وجہ یہ ہے کہ اس پہ کلن عمل نہیں ہو رہا، تو اس کا احاطہ کر لیتے ہیں۔ یہ جو 14 پوائنٹ ہیں، اس میں جو اول پوائنٹ ہے کہ آپ ملیٹنٹس کو، ٹیررسٹ کو ماریں گے، دس از دی اونلی پوائنٹ وچ از ریلیٹڈ ٹو دی کائنیٹکس۔ کیا اس پہ کام ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے؟ آپ کے سامنے میں نے خیبر پختونخوا کے تمام اعداد و شمار رکھے۔ صرف خیبر پختونخوا میں ہم آپ کے قانون نافذ کرنے والے ادارے، فوج، انٹیلیجنس ایجنسی 40 سے زیادہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کر رہی ہیں یا نہیں کر رہی ہیں؟ اس سال ہم نے 900 سے زیادہ دہشت گردوں کو کیفر کردار تک پہنچایا ہے یا نہیں پہنچایا ہے؟ کیا ہمارے شہداء، اس فوج کے شہداء، اس پولیس کے شہداء، اس انٹیلیجنس ایجنسیز کے شہداء اس بات کی گواہی نہیں دے رہے اپنے خون سے کہ اس اولین پوائنٹ پہ، فرسٹ پوائنٹ پہ کام ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ بالکل ہو رہا ہے۔ The empirical evidence suggests it, the data suggests it, the ground performance tells us۔ لیکن کیا یہ جو باقی 13 نکات ہیں ان کا بھی احاطہ کر لیں کہ اس پہ کیا کام ہو رہا ہے؟ آپ دیکھیں what is the point number 2 کہ ایک بیانیہ بنایا جائے گا، میڈیا، سوشل میڈیا، سیاست مل کے ایک یک زبان ہو کے دہشت گردی کے خلاف کھڑی ہوں گی۔ یہ ہم نے نہیں کہا، یہ آپ کے سیاسی عمائدین، آپ کی پولیٹیکل پارٹیز 2014 سے اس بات پہ اگریڈ ہیں۔ کیا آج ہم ایک بیانیے پہ کھڑے ہیں؟ کیا آپ کو یہ آواز نہیں آتی کہ ان دہشت گردوں سے بات چیت کر لی جائے، مذاکرات کر لیے جائیں؟ آر وی فالوئنگ دس نیشنل ایکشن پلان؟ کیا ہر مسئلے کا حل بات چیت میں ہے؟ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ مجھے بتائیں۔ اگر ہر مسئلے کا حل بات چیت میں ہے تو جب 6-7 مئی کو ہندوستان نے پاکستان پہ میزائل مارے، معصوم بچوں اور خواتین اور مدرسوں اور مساجد کو شہید کیا، تو آپ نے، اس ملک کے عوام نے یہ کیوں نہیں کہا کہ اگلے دن بات چیت کر لیتے ہیں؟ کیا ہر مسئلے کا حل بات چیت میں ہے تو نہ کوئی غزوات ہوتی، نہ جنگیں ہوتی، نہ مہمات ہوتی؟ اگر ہر مسئلے کا حل بات چیت میں ہوتا تو بدر کے میدان کو یاد رکھیں، یاد کریں اسے کہ سرور کونین، 2 جہان جن کے لیے بنائے گئے، وہ ذات جس سے بڑھ کر کوئی انسان نہیں، کیوں نہیں بات چیت کر لی اس دن انہوں نے؟ ادھر تو باپ کے آگے بیٹا کھڑا تھا، بھائی کے آگے بھائی کھڑا تھا، قریشی کے آگے قریشی کھڑا تھا، اموی کے آگے اموی کھڑا تھا، کیوں نہیں بات چیت کر لی؟ یہ سوال ہے۔ آپ کے عمائدین نے فیصلہ کیا کہ ہم اس کے خلاف بیانیہ بنائیں گے، اور پھر اس پہ گمراہ کن بیانیہ بنایا جاتا ہے۔ آگے چلیں، 5واں نمبر پوائنٹ، ہم نے نہیں کہا، ہمارے سیاستدانوں نے کہا، تمام حکومتوں نے کہا، تمام صوبائی حکومتوں نے کہا کہ اگر دہشت گردی کو ختم کرنا ہے تو آپ نے ٹیرر کرائم نیکسس کو بریک کرنا ہے، آپ نے اس انلیگل سپیکٹرم کو ختم کرنا ہے، آپ نے نارکوٹکس، بھتہ خوری، کڈنیپنگ فار رینسم، ان جیسے ناسوروں سے، نان کسٹم پیڈ وہیکلز، ان جیسے ناسوروں سے اپنے خطوں کو پاک کرنا ہے۔ جب آپ اس پہ کام کرتے ہیں، جب آپ کے قانون نافذ کرنے والے ادارے اس پہ کام کرتے ہیں، تو ان کی پشت پناہی کے لیے مختلف جگہوں سے آوازیں آتی ہیں، مقامی طور پہ، سیاسی طور پہ۔ فیصلہ تو آپ نے کیا تھا کہ اس کو ختم کیے بغیر دہشت گردی ختم نہیں ہو سکتی۔ آپ نے فیصلہ کیا، اس ملک کے سیاستدانوں نے فیصلہ کیا، تمام سیاسی حکومتوں نے فیصلہ کیا کہ ہم نے کاؤنٹر ٹیررزم کیسز کے خلاف اپنی جوڈیشل سسٹم کو مضبوط کرنا ہے۔ فیصلہ کیا نا؟ یہ کھولیے گا اور یہ دیکھیں کہ ویئر وی اسٹینڈ آن دس۔ یہ آپ کے سامنے میں اگست 2025 کی، اس سال کی آپ کے سامنے کیسز رکھتا ہوں جو کہ اینٹی ٹیررزم کورٹس کے خیبر پختونخوا کے ہیں۔ کنوکٹڈ نل، 0۔ 34 کیسز پینڈنگ ہیں۔ وہ کیسز جن کو 3 سال سے کم عرصہ ہوا ہے، جو اب تک خیبر پختونخوا کے ہیں، جو کہ کاؤنٹر ٹیررزم میں پینڈنگ ہیں، وہ 2878 ہیں۔
اور 1706 ایسے کیسز ہیں جن کو 3 سال سے زیادہ عرصہ گیا ہے. یہ ہے وہ جوڈیشل سسٹم جس کاؤنٹر ٹیررزم کے لیے جس کو مضبوط کرنے کا فیصلہ 2014 میں 2021 میں کیا گیا. اس وقت کی سیاسی حکومت نے کیا, ہم نے تو نہیں کیا. یہ ہے وہ اللیگل اسپیکٹرم. صرف ایک مثال اس کی دیتا ہوں کہ اس وقت نارکوٹکس کے, کیونکہ یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے ایک اللیگل اسپیکٹرم ہے. اس اللیگل اسپیکٹرم میں صرف نارکو دیکھ لیں, خیبر پختونخوا کے اندر 10,087 کیسز, کنوکشنز 679. اللیگل ویپنز کے کیسز 33,389, کنوکشنز 6,945. تو دس از دی ایکچوئل امپیریکل اسٹیٹس آف دی کاؤنٹر ٹیررزم خلاف جو جوڈیشل آپ نے مہم چلانی تھی. واپس جائیے. یہ فیصلہ کیا گیا 2014 میں 2021 میں کہ اگر دہشت گردی کو خیبر پختونخوا سے ختم کرنا ہے تو کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ جو پولیس کا ہے اس کو مضبوط کرنا ہے, اس کو اسٹرینتھن کرنا ہے. کھولیے گا اس میں. اس وقت خیبر پختونخوا کے جو کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کی جو آپریشنل اسٹرینتھ ہے وہ ہے 3200. آپ کے سامنے دہشت گردی. از اٹ انف؟ آپ اپنے کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کو مضبوط نہ کریں, اس بہادر اور غیور اور انتہائی دلیر پولیس فورس, سلام پیش کرتے ہیں ہم خیبر پختونخوا کی پولیس کو, اس کے کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کو. لیکن تعداد کتنی رکھی ہوئی ہے آپ نے؟ 3200. یہ وہ جو کام ہیں جو حال میں کیے گئے, اچھے کام کیے گئے, بٹ آر دے انف؟ دے آر ناٹ انف. 2014 سے آپ نے لکھ دیا, یا تو آپ اس ڈاکومنٹ کو سائٹ پہ کر دیں اور کہ یہ غلط لکھا تھا ہم نے. واپس جائیے گا. مدارس کی رجسٹریشن, یہ فیصلہ ہوا کہ مدارس کو رجسٹر کرنا ہے. خیبر پختونخوا میں 4,355 تقریباً 55% مدارس کو ہم آج تک رجسٹر کر سکے, باقی نہیں کر سکے, رجسٹر ہی نہیں کر سکے. نصاب ایک کرنا اور اس کے اوپر اوورسائٹ کرنا تو بات کی بات ہے. تو سوال یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ دہشت گردی کیوں نہیں ختم ہو رہی, تو ان سوالات کا جواب بھی مجھے دیں کہ یہ کام کیوں نہیں ہو رہے. واپس جائیے گا. 2014 میں یہ فیصلہ ہو گیا تھا کہ جو افغان مہاجرین ہیں ان کی ریپیٹریشن کرنی ہے. 2021 میں بھی اس کو حکومت نے کہا کہ یہ کرنا ہے. تو آج یہ بیانیہ کہاں سے آ گیا کہ آپ ان کو واپس نہیں بھیجنا؟ تو کیا آپ 2014 میں غلط تھے؟ کیا آپ 2021 میں غلط تھے؟ اور جب آپ کہتے ہیں کہ افغانستان میں کہتے ہیں امن آ چکا ہے, وہاں کوئی آکوپیشن فورسز نہیں ہیں, تو ہم نے کئی دہائیوں سے جب اپنے افغان بھائیوں کو مہمان نوازی کی, آج جب حکومت کہتی ہے, ریاست کہتی ہے کہ ان کو واپس جائیں, تو اس پہ سیاست کی جاتی ہے, اس پہ بیانیے بنائے جاتے ہیں, اس پہ گمراہ کن قسم کی باتیں کی جاتی ہیں, جبکہ یہ فیصلے آپ نے خود کیے تھے. اور دوحہ ایگریمنٹ میں کیا کہا گیا تھا کہ افغان سوائل ول ناٹ بی یوز اگینسٹ دی سیکورٹی آف ناٹ اونلی یونائٹیڈ اسٹیٹس بٹ ان دی ریجن, یہ کہا گیا تھا. جی واپس جائیے, واپس جائیے. تو آپ کے سامنے میں نے اعداد و شمار رکھے کہ کتنے افغانی ہیں جو کہ تشکیلوں میں آتے ہیں, کتنے افغانی ہیں جو کہ ہم نے جو سے پاکستان میں دہشت گردی میں ختم کی. آپ کے سامنے رکھے, آپ کے سامنے اعداد و شمار رکھے کہ سوسائڈ بامبرز میں شامل ہیں. تو کیسے یہ بیس آف آپریشن استعمال ہو رہا ہے خارج کے لیے اور مزید ٹیررسٹ نان اسٹیٹ آکٹرس کے لیے, آپ کے سامنے ہے. میں نے آپ کو پوائنٹ دیا کہ جب امریکہ نے انخلا کیا تو ایک بڑی تعداد میں یہاں پہ ویپنز زون سے چھوڑے گئے جو کہ ان خوارج کے پاس تک بھی پہنچے, ان میں سے ایک بیشتر حصہ ان کے پاس بھی پہنچا. ہاؤ دے آر بینگ یوزڈ, یہ ہے, یہ سگار کی رپورٹ ہے امریکہ کی اپنی, جو یہ کہتی ہے کہ 7.2 بلین ورتھ کے US ویپنز مختلف طرح کے امریکہ میں کہ جو ان سے پیچھے رہ گئے. میں آپ کو آگے تصاویر دکھاتا ہوں جہاں پہ آپ کو نظر آئیں گے کہ یہ پاکستان میں جب ہم خارجیوں کو خیبر پختونخوا میں ان کو
جہنم واصل کرتے ہیں، آپریشن کرتے ہیں، تو کس طرح ان کے سامنے ان میں سے نکلتے ہیں. یہ آپ ویپنز دیکھ لیں جو کہ صرف خیبر پختونخوا میں یونائٹڈ اسٹیٹ اوریجن کے، جو کہ مختلف خارجیوں کے ہاتھوں استعمال کرتے ہوئے پکڑے گئے. جی واپس جائیے. میں آپ کو مزید یہاں پہ ایک سلائیڈ دکھانا چاہتا ہوں وچ از اگین ویری انسٹرکٹیو، جس سے پتہ چلے گا کہ گورننس اور مجرمانہ سیاسی مقامی پشت پناہی کا خیبر پختونخوا کے عوام کس طرح خمیازہ بھگت رہے ہیں. اگر آپ یہ دیکھیں تو اس کے اندر آپ کو رواں سال کے اندر پچھلے چند مہینوں کے اندر جو انسیڈنٹس ہیں ان کی لوکیشن نظر آ رہی ہے. سوال اگر آپ اس میں دیکھیں تو پچھلے 3 مہینے میں 3984 ٹیررسٹ انسیڈنٹس ہیں، ان میں سے 70% خیبر پختونخوا میں کیوں ہیں؟ یہ بڑا ایک لاجیکل سوال ہے جو میڈیا بھی کرتا ہے، پاکستان کے نوجوان بھی کرتے ہیں، انٹیلیجنسیا بھی کرتا ہے. کیا وجہ ہے؟ میں آپ سے اس سے سوال کرتا ہوں کہ یہ جو دہشت گردی کے آپ کو یہاں پہ بلاگز نظر آ رہے ہیں، جو انسیڈنٹس نظر آ رہے ہیں، یہ آپ کو سندھ میں اور پنجاب میں کیوں نہیں نظر آ رہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ نہیں ہے کہ دہشت گرد ان صوبوں میں آپریٹ نہیں کرنا چاہتے اور اپنی جو پرورٹڈ آئیڈیالوجی ہے اس کو آگے نہیں پھیلانا چاہتے. نہیں، اس کی قطعاً یہ وجہ نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان صوبوں میں گورننس قائم ہے، وہاں کی پولیس اور قانون نافذ کرنے والے ادارے کام کر رہے ہیں، اور وہاں پہ ایک پولیٹیکل ٹیرر کرائم نیکسس آپریٹ نہیں کر رہا. دیٹ از دی ریزن. اور ہمارے اس عظیم صوبے میں یہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ یہاں پہ بجائے اس کے کہ دہشت گردی کو پرفارمنس سے، گورننس سے، قانون کی عملداری سے ختم کیا جائے، اس کو صوبائیت کا رنگ دیا جائے، اس پہ سیاست کی جائے. کیا یہ بذات خود ایک مجرمانہ عمل نہیں ہے کہ گورننس کی بجائے، پرفارمنس کی بجائے، کیپیسٹی آف کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کو بڑھانے کی بجائے، ایک بیانیہ بنانے کی بجائے، اپنے لا اینڈ آرڈر کو، اپنے کرمنل جوڈیشل سسٹم کو اسٹرینتھن کرنے کی بجائے، یہاں پہ جو انلیگل افغانز اور دوسرے ایلینز ہیں ان کو پش بیک کر کے افغانستان واپس بھیجنے کی بجائے ایک کنفیوژن اور ابہام پیدا کیا جائے.